TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने गुफ्तगू के दौरान अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस ने कहा है कि चीन में कैद 2 माइकल्स की रिहाई के लिए जो कुछ हो सका अमेरिका वो करेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस ने कहा है कि चीन में कैद 2 माइकल्स की रिहाई के लिए जो कुछ हो सका अमेरिका वो करेगा। फोन के दौरान वज़ीर आज़म ने तवानाई के शोबे से मुतालिक गुफ्तगू में ट्रूडो ने कहा कि कनाडा अमेरिका को एक महफूज फराहम करंदा है। कैनेडियन वज़ीर आज़म की जानिब से जारी करदा बयान में अमेरिका की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया गया। फोन कॉल के दौरान दोनों रहनुमाओं की जानिब से अमेरिका और कनाडा में मुआशी बहाली, क्लाइमेट चेंज, कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर लड़ने समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीकी हुकूमत की नई बाय अमेरिकन पॉलिसियों पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक हैरिस और ट्रूडो दोनों वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर जो बाइडन के माबैन मुलाकात के मुंतज़िर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग के लिए कोई खास तारीख तय नहीं की गई थी, लेकिन तजवीज़ पेश की गई है कि ये फरवरी में हो सकती है। ये वाज़ेह नहीं था कि इस तरह की मीटिंग ऑनलाइन होगी या अमली तौर पर होगी। ओंटारियो की चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि पील रीजन में सामने आने वाला ये केस सूबे में अपनी नौयत का पहला केस है जो जनूबी अफ्रीका में सामने आया था। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में जनूबी अफ्रीका में सामने आने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म का पहला केस सामने आ गया है। ओंटारियो के चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि पील रीजन में सामने आने वाला ये केस सूबे में अपनी नौयत का पहला केस है जो जनूबी अफ्रीका में सामने आया था। डॉक्टर डेविड विलियम्स का कहना है कि तस्दीक शुदा इन्फेक्शन की शनाख्त पील रीजन के एक ऐसे शख्स में हुई है जिसकी सफर या राब्तों की मालूमात नहीं है। ये वाज़ेह नहीं है कि इस शख्स को वायरस कैसे लगा, ताहम वो अपने घर में ही है। पीर के रोज तक सूबे में बरतानिया में सामने आने वाले कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 69 रिपोर्ट की गई। सूबे में कोरोना वायरस की नई किस्म पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से मंसूबे का आगाज किया गया है। माहिरीन के मुताबिक जनूबी अफ्रीका में सामने आने वाला कोरोना वायरस आम कोरोना वायरस से 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। इसका पहला केस जनूबी अफ्रीका में सामने आया था, जबकि ये अब तक अमरीका समेत 30 ममालिक में फैल चुका है। ओंटारियो के वज़ीर तालीम स्टीफन लीजे का कहना है कि सूबे के दीगर स्कूल बोर्ड जहां बच्चे स्कूलों में वापस नहीं आए, अब वो स्कूलों को खोलने की उम्मीद कर सकते हैं, जिसका ऐलान बुध के रोज़ किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के वज़ीर तालीम स्टीफन लीचे का कहना है कि सूबे के दीगर स्कूल बोर्ड्स जहां बच्चे स्कूलों में वापस नहीं आए, अब वो स्कूलों को खोलने की उम्मीद कर सकते हैं, जिसका ऐलान बुध के रोज किया जाएगा। सूबे में जहां बच्चे स्कूलों में वापस आ रहे हैं, वहीं हुकूमत की जानिब से स्कूलों में बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए $381 बिलियन की सरमायाकारी की जा रही है। इस फंडिंग का इस्तेमाल स्कूलों में हवा के मयार और हवा की निकासी को बेहतर बनाने, ऑनलाइन तालीम की बेहतरी, तलबा की जहनी सेहत को फरोग देने और इजाफी अमले की खदमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम स्कूलों को दोबारा खोलने के मकसद के साथ हमने सख्त इकदाम और नई सरमायाकारी से अपने मंसूबों को एक बार फिर मजबूत किया है। हम वालिदैन और तिबी माहिरीन से इत्तेफाक करते हैं कि बच्चों को अपने दोस्तों और असातिज़ा के साथ साथ क्लास में भी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये उनकी जहनी तंदुरुस्ती और तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। हम माहिर तिबी मशवरों पर अमल करते रहेंगे और तमाम स्कूलों को खुला रखने के लिए काम करेंगे। दूसरी जानिब ओंटारियो कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके तहत कोरोना वायरस के दौरान बुजुर्गों और माजूर अफराद को खुराक और अद्वियात फराहम की जाती हैं, इसमें साल 2022 तक तौसी कर दी गई है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 2,70,180 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,224 है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 7,83,589 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 20,136 हो गईं, जबकि 7,11,708 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,63,473 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 9,286 तक पहुँच चुकी है।
ontario میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 2,70,180 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 6,224 ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,24,563 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1,649 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 67,937 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,210 ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ سال 2021 کا پہلا مہینہ جنوری امریکہ کے لیے مہلک ترین ثابت ہوا۔ جنوری میں امریکہ میں وائرس سے 95,245 افراد جان سے گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں کرونا ویکسینیشن کے باوجود عالمی وبا کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں امریکی میڈیا کی جانب سے جاری رپورٹ نے کھلبلی مچا دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ سال 2021 کا پہلا مہینہ جنوری امریکہ کے لیے مہلک ترین ثابت ہوا۔ جنوری میں امریکہ میں وائرس سے 95,245 افراد جان سے گئے، جس کے بعد امریکہ میں کرونا سے اموات کی تعداد 4,54,000 ہو گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ میں کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے اور اس کے نتیجے میں کرونا میں مبتلا ہونے والے افراد کی تعداد میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے اور اسپتالوں میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بھی کچھ کم ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود جنوری میں 95,000 ہلاکتیں ہونا لمحہ فکریہ ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس وقت امریکہ میں عالمی وبا سے روزانہ کی بنیاد پر ہلاکتوں کی اوسط 3,150 ہے، جبکہ عالمی وبا سے متاثرین کی تعداد 2,69,00,000 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب بھارت میں بھی کرونا سے متاثرین کی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارت میں ایک گھنٹے کے دوران 8,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ بھارت میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 1,54,000 تک جا پہنچی ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے چند روز قبل اپنے بیان میں کہا تھا کہ لازمی ہے کہ ہم اس بات کی تہہ تک پہنچیں کہ کرونا وائرس کس طرح ظاہر ہوا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ حقائق جاننے کے لیے بائیڈن انتظامیہ تمام وسائل بروئے کار لانے کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ پر انحصار نہیں کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ جنوبی افریقہ میں پائی جانے والی کرونا کی نئی قسم اب امریکہ بھی پہنچ گئی ہے۔ امریکہ میں جنوبی افریقی نوعیت کے نئے وائرس کے 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کرونا کی اس نئی اور زیادہ متعدی قسم کی پہلی بار امریکہ میں تصدیق ہوئی ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی نومنتخب جو بائیڈن انتظامیہ شمالی کوریا پر نئی پابندیاں عائد کرنے کے ساتھ ساتھ روس کے خلاف بھی ممکنہ اقدامات پر غور کرے گی۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے نامزد سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے موقر نشریاتی ادارے NBC کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ نہیں بتایا کہ روس کے خلاف کس قسم کے اقدامات زیر غور ہیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے روس کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے، جس میں روس میں قید اپوزیشن لیڈر الیکسی نیولانی، انتخابات میں مداخلت اور افغانستان میں امریکی فوجیوں کے خلاف انعامات سمیت دیگر اقدامات بھی شامل بتائے جاتے ہیں۔ خلیج کے موقر انگریزی اخبار عرب نیوز کے مطابق امریکہ کے نئے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ایران جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال ہونے والا مواد حاصل کرنے میں چند ہفتوں کی دوری پر ہو۔ صدر بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عالمی برادری کو مل کر برما کی فوج پر اقتدار واپس منتخب نمائندوں کو منتقل کرنے، سیاسی قیدیوں اور سول حکام کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے میانمار میں مارشل لاء کی مذمت کرتے ہوئے پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق پیر کو صدر بائیڈن کے جاری کیے گئے بیان میں میانمار میں آنگ سان سوچی کی منتخب حکومت کے خاتمے اور فوج بغاوت کو ملک میں جمہوریت اور قانون و انصاف پر براہ راست حملہ قرار دیا گیا ہے۔ صدر بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا کہ عالمی برادری کو مل کر برما کی فوج پر اقتدار واپس منتخب نمائندوں کو منتقل کرنے، سیاسی قیدیوں اور سول حکام کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے۔ بیان میں برمی فوج پر ٹیلی کمیونیکیشن ذرائع پر عائد کی گئی پابندیاں اور شہریوں کے خلاف پرتشدد کارروائیاں ختم کرنے کے لیے بھی زور دیا ہے۔ عالمی مبصرین کا کہنا ہے کہ برما میں فوجی بغاوت سے بائیڈن حکومت کو ایشیا پیسیفک میں چین کے خلاف اپنی پالیسی آگے بڑھانے میں
درپیش مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ علاوہ ازیں ڈیموکریٹ صدر اوباما کے دور میں برما میں جمہوریت کی بحالی ممکن ہوئی، جسے اوباما کی خارجہ پالیسی کی بڑی کامیابیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس دور میں جو بائیڈن امریکہ کے نائب صدر تھے اور موجودہ حالات میں اب وہ منصب صدارت پر فائز ہیں۔ اس حوالے سے برما کی صورتحال کو ان کے لیے بڑا چیلنج قرار دیا جا رہا ہے۔ برما میں مارشل لا لگنے کے بعد دنیا کو جو بائیڈن حکومت کی جانب سے رد عمل کا انتظار تھا، جبکہ دوسری جانب خارجہ پالیسی سے متعلق طویل مشاورت کے بعد بالآخر بائیڈن حکومت نے اس معاملے پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ امریکہ میں برف باری کا سیزن شروع ہو گیا۔ واشنگٹن سے نیو یارک تک شہر شہر روئی کے گالوں کی برسات جاری ہے۔ مسلسل برف باری سے کئی علاقوں میں نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ سال کے پہلے طاقتور سرد طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ گزشتہ روز شروع ہونے والا برف باری کا سلسلہ کئی ریاستوں تک پھیل گیا۔ امریکہ میں برف باری کا سیزن شروع ہو گیا۔ واشنگٹن سے نیو یارک تک شہر شہر روئی کے گالوں کی برسات جاری ہے۔ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی اور ورجینیا کے علاقے بلیکس برگ میں لوگوں نے برف باری کو خوب انجوائے کیا۔ نوجوانوں نے ایک دوسرے پر برف کے گیند پھینک کر موسم کی تبدیلی کو خوش آمدید کہا۔ نیو یارک نے بھی برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ چند ہی گھنٹوں میں امریکی تجارت کا مرکز ٹائمز اسکوائر آئس اسٹیشن میں تبدیل ہو گیا۔ پنسلوانیا سے لے کر نیو انگلینڈ تک امریکہ کی شمال مشرقی ریاستوں میں جگہ جگہ برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلسل برف باری سے کئی علاقوں میں نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ امریکی نیشنل ویدر سروس کے مطابق برف باری کا سلسلہ چند روز تک جاری رہے گا، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران متعدد علاقوں میں 2 فٹ تک برف پڑنے کا امکان ہے۔ پریتی زنٹا کا کہنا تھا کہ انہیں بالی ووڈ سے غائب رہنے پر کوئی دکھ نہیں۔ وہ ذاتی تشہیر کے لیے مختلف حربے آزمانے کے بجائے اپنے کام سے جگہ بنانے پر یقین رکھتی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بالی ووڈ اداکارہ پریتی زنٹا شادی کے بعد امریکہ منتقل ہو گئی ہیں اور کافی عرصے سے وہ بڑی اسکرین پر بھی دکھائی نہیں دی ہیں۔ ایک حالیہ انٹرویو میں پریتی زنٹا کا کہنا تھا کہ میں بالی ووڈ سے اس لیے دور ہوں کیونکہ میں خود کو بیچ نہیں رہی۔ میری عادت نہیں کہ میں لوگوں سے شکایت کروں، مجھے کسی سے بھی شکایت نہیں۔ پریتی زنٹا کا کہنا تھا کہ انہیں بالی ووڈ سے غائب رہنے پر کوئی دکھ نہیں۔ وہ ذاتی تشہیر کے لیے مختلف حربے آزمانے کے بجائے اپنے کام سے جگہ بنانے پر یقین رکھتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ مجھے کبھی خود پر کچھ لکھوانے کے لیے پیسہ خرچ کرتا نہیں دیکھیں گے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے میرے کام سے سراہا جائے۔ میں نے کبھی اپنی میڈیا کوریج کے لیے رقم خرچ نہیں کی۔ یاد رہے کہ سن 2000 میں ڈیبیو کرنے والی پریتی زنٹا کا شمار بالی ووڈ کی خوبرو اداکاراؤں میں ہوتا ہے اور آخری بار وہ طویل وقفے کے بعد 2018 میں بھائی جی سپر ہٹ نامی فلم میں دکھائی دی تھیں۔ بالی ووڈ کے معروف اداکار عامر خان نے کام کے درمیان موبائل فون کی وجہ سے خلل آنے پر اس کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھا لی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ بالی ووڈ کے معروف اداکار عامر خان نے کام کے درمیان موبائل فون کی وجہ سے خلل آنے پر اس کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھا لی ہے۔ رپورٹس کے مطابق عامر خان کو فلموں کی شوٹنگ کے دوران موبائل فون دیکھنا پڑتا تھا، جس کے باعث انہوں نے اپنی نئے آنے والی فلم لال سنگھ چڈھا کی ریلیز تک موبائل فون کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھا لی ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ عامر خان کو محسوس ہوتا ہے کہ فون مسلسل ان کے کام میں خلل پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے موبائل فون استعمال نہ کرنے کا فیصلہ ذاتی زندگی میں بھی کر لیا ہے اور رشتہ داروں اور گھر والوں کو بھی مینیجر سے رابطہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ فلم لال سنگھ چڈھا کی ریلیز تک عامر خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی ان کی ٹیم سنبھالے گی۔ واضح ہے کہ عامر خان کی فلم لال سنگھ چڈھا رواں سال کرسمس پر ریلیز کی جائے گی، جس میں اداکارہ کرینہ کپور بھی شامل ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں وائرس بڑھنے کی شرح کو قابو میں رکھنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے برطانیہ میں پابندیاں برقرار رہیں گی تاکہ کیسز میں کمی ہو۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 10,39,31,000 سے بڑھ گئی ہے اور 22,47,715 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ دنیا میں کرونا کے 7,57,30,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور 2,59,48,000 سے زائد مریض زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے، جہاں 4,54,213 اموات ہو چکی ہیں اور
69,11,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहाँ अमवात की तादाद 1,54,522 और 1,07,67,000 से ज़ायद अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राज़ील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 2,25,143 और 92,30,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं। रूस में 38,68,000 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 73,619 है। बरतानिया में 38,35,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं और 1,06,564 अफराद की मौत हो चुकी है। फ्रांस में 32,01,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर और 76,512 जान की बाजी हार चुके हैं। इंग्लैंड में वैक्सीनेशन सेंटर के दौरे के दौरान बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन का तिब्बी अमले से गुफ्तगू में कहना था कि बरतानिया में वायरस बढ़ने की शरह को काबू में रखना इंतहाई ज़रूरी है। बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि इसलिए बरतानिया में पाबंदियां बरकरार रहेंगी ताकि केसेस में कमी हो। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 26,117 तक जा पहुंची हैं, जबकि कोरोना वायरस के केसेस 24,85,182 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 39वें नंबर पर आ गया है, जहाँ कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,379 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,68,329 तक जा पहुंची है। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।